بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر 2 ہے کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ: یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو جد الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ تینوں الہامی مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جن انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی عطا کی۔ اس کے بعد زبور ہے۔ حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے۔ حضرت داود علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ حضرت داود علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا۔ آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی۔ انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح، عبداللہ اور روح اللہ ہے۔ آپ کی کنیت ابن مریم ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب کلمۃ اللہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ۔ قرآن مجید، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔
یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام علیہم السلام کی پچھلی تمام تر شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نجات کا واحد راستہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد موجود رہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی تھا اور رسولوں کی رسالت کا تذکرہ بھی تھا، عقیدہ رسالت، اور آخرت کا بھی تذکرہ تھا کہ آخرت قائم ہونی ہے اور پھر وہاں پہ تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہ تینوں عقائد پر بہت زور دیا ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی تو ان تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ دیا اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات میں سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا بھی ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے، البتہ ان کے طریقہ کار میں فرق کسی نہ کسی طور پر موجود رہا ہے۔ مزید برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیح۔ یہودی ان کے پاس بھی کتاب آئی اور عیسائیوں کے پاس بھی کتاب آئی، البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان ضروری ہے کہ سابقہ آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف وغیرہ، ٹھیک ہے۔ البتہ عمل جس کتاب پر کرنا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمائیں۔ وہ کتابیں برحق تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نازل کیا گیا تھا، البتہ بعد میں ان میں لوگوں نے تحریف کر دی، یعنی اپنی طرف سے تبدیلیاں پیدا کر دیں اور وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترام کرے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کا احترام بھی انتہائی لازمی ہے اور ان کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے کہ جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے تو جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک، یہ سارے کے سارے لوگ اسی کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسا کہ 14ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے اور ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن اور سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ یاد رہے،
ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد مشق ہے، تو مشق میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ درست جواب کی نشاندہی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، تو 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو درست ہے وہ ہے جد الانبیاء، وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی۔ اس کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی، وہ ہے روزہ۔ مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ تو یہ MCQs تھے، یہ ہو گئے 5۔ اس کے بعد مختصر سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مختصر سوال ہے وہ ہے آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب 4 مشہور آسمانی کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آگے یہ بھی تھوڑا سا کر لیجئے گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ سوال نمبر 4 ہے کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے؟ جواب تمام آسمانی کتابوں میں درج ذیل 3 عقائد موجود رہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ سابقہ آسمانی کتب نے مذکورہ تینوں عقائد پر بہت زور دیا۔ سوال نمبر 5 ہے مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ جواب جو لوگ کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس مذہب کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی، تو ایسے لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں، جیسے یہودی، عیسائی۔ البتہ جو لوگ کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 مختصر سوالات تھے، یہ بھی ہو گئے۔ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے۔ سوال ہے کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہاں سے، جہاں پہ یہ جن انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، یہاں سے آپ نے شروع ہو جانا ہے۔ آگے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سارے پیرے مکمل لکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد موجود رہے، یہ والا پیرا آپ نے لکھنا ہے۔ اور آگے یہ پیج نمبر 13 پہ جو پیرا شروع میں ختم ہو رہا ہے کہ اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا، تو یہاں تک آپ نے اس کا جواب کر لینا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو یاد کرنے والی ہیں، چھوڑنے والی ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں۔ آپ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔